اللہ 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 الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ فیکلٹی ممبرز اور عزیز طلباء اور طالبات، گزشتہ نشست کے بعد آپ کے فیکلٹی ممبر اویس صاحب نے، حافظ اویس صاحب نے سجیسٹ کیا کہ پولیٹکس کے بارے میں بھی کچھ بیان کریں، تو اس وقت تو میں نے ان سے کہا کہ کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت پولرائزیشن بہت اسٹرانگ ہے اور دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، تو یہ ایڈوائزیبل نہیں ہے کہ ہم یہاں پر پولیٹکس ڈسکس کریں۔ جو پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھتے ہیں ان کا اپنا ایک ہے، وہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتے، اور جو پی ڈی ایم سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ عمران خان کے حق میں کوئی بات نہیں سننا چاہتے، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ 2 ہفتے جو ملے، ظاہر بات ہے کہ میرے ذہن میں ان کی یہ بات رہی، اگرچہ بعد میں انہوں نے میسج کیا کہ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں تھوڑی سی پولیٹیکل سائنس آپ حضرات سے ڈسکس کروں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2 قسم کی ہمارے ہاں تعلیم ہے، ایک تو سائنسز کی تعلیم ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، میتھمیٹکس ہے، پھر آگے ان سے 2 برانچز نکلتی ہیں، انجینئرنگ ہے اور دوسرا میڈیکل سائنس ہے۔ پھر میڈیکل سائنسز میں پھر آگے کچھ بیسک سائنسز ہیں، انیٹمی ہے، فزیولوجی ہے، بایو کیمسٹری ہے، پیتھولوجی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد پھر آگے کلینکل ڈویژن جو ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جو ہیں وہ ہیومینٹیز ہیں، جن کو ہیومن سائنسز کہا جاتا ہے۔ ان کو ہیومن سائنسز کیوں کہا جاتا ہے جبکہ میڈیکل سائنس کو ہیومن سائنس نہیں کہا جاتا؟ کیوں نہیں کہا جاتا؟ حالانکہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ انسان ہی سے ڈیل کرتی ہے، اس کے ایک بال اور ایک ناخن سے لے کر اس کے پورے جسم کو ٹریٹ کرنا اور اس کو اسٹڈی کرنا، یہ میڈیکل سائنس کا حصہ ہے، لیکن اس کی ہیومن سائنس نہیں کہتے۔ ان دونوں کے درمیان یہ آپ حضرات کا جو پروفیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ اکاؤنٹنگ ہے۔ یعنی اس میں کچھ سبجیکٹ جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں آپ کو ہیومن سائنسز کے، مثلا اکنامکس پڑھائی جاتی ہے، ویسے ہیومن سائنس، اور پھر اکاؤنٹنگ جو ہے وہ خالق سے ایک پروفیشنل جاب ہے۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں، آپ کا اس معاشرے میں رول کیا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ سن 1985 کی بات ہے، میں امریکہ میں ایک صاحب تھے، وہ بنیادی طور پر الیکٹریکل انجینئر، وہاں جا کے پھر انہوں نے کمپیوٹر بھی ساتھ مل کر، اور پھر انہوں نے اپنا ایک ویڈیو ہاؤس بنا لیا اور اس میں وہ ریکارڈنگز وغیرہ کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کے انتقال تک وہ سب سے زیادہ جو مسلم ویڈیو پروڈیوسر تھے وہ وہی تھے۔ تمام بڑے بڑے کنونشن، تمام بڑے بڑے پروگرامز ان کو وہ کور کرتے تھے۔ ان کی جو ایک بڑی وین تھی، اس میں سارا اکوپمنٹ جو ہے وہ لے کر ادھر سے ادھر جاتے رہتے تھے۔ تو سن 85 میں جب ان کے پاس کوئی ریکارڈنگ کروا رہا تھا قرآن مجید کی، تو اس وقت ان کے بچے بالکل چھوٹے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ بچہ کوئی روتا تھا تو وہ اپنی اہلیہ سے کہتے تھے
کہ جاؤ اس کو گاڑی میں بٹھا کے اے سی آن کر کے وہاں بیٹھ جاؤ, ہیٹنگ آن کر کے, سردیوں کے دن تھے. اس کے بعد پھر جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے بچوں کا حال احوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ایک بیٹی جو ہے وہ میڈیسن پرسو کر رہی ہے اور دوسری CPA کر رہی ہے, اور جو بچی ڈاکٹر بن رہی تھی وہ کہتی تھی ہاں جلدی جلدی کرو, میں تم سے اپنے کلینک کا حساب کروایا کروں گی. اب وہ روتی تھی, یہ دیکھو ممی یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے, یہ کیا کہہ رہی ہے مجھے. اس سے ایک بات اصولی طور پر سمجھیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس انسان کا جسم وہ ٹریٹ کرتا ہے, لیکن انسان کو ٹریٹ نہیں کرتا. صرف میڈیسن کا ایک شعبہ ہے جو انسان سے ڈیل کرتا ہے, وہ سائیکیٹری ہے. باقی کیا ہے, ہم ناخن سے لے کر برین تک جو ہے اس کے جسم کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. مجھے یاد ہے کہ BDS فائنل ایئر میں ہمارے پروفیسر جو تھے سرجری کے بعد میں پرنسپل ریٹائر ہوئے, تو انہوں نے ہمیں پروفیشنل ایتھکس پڑھائے تھے. اس کا ایک جملہ مجھے ان کا یاد ہے کہ ریممبر, upper and lower jaw will never come to your clinic. It's always a human being who walks to your clinic. نا, اب جو ایک اس شخص سے جو ڈیل کرنا ہے وہ کیا ہے, یہ ہیومن سائنس کی چیز ہے. اور اس کے دانتوں کو ٹریٹ کرنا, اس کی روٹ کنال کرنا, اس کی اسکیلنگ کرنا, اس کا جبڑا ٹوٹ جائے تو اس کو ریپیئر کرنا, اس کا فریکچر جو ہے وہ ریڈیوس کرنا, یہ کیا ہے, یہ ڈینٹل سرجن کا کام ہے یا اورل سرجن کا کام ہے. لیکن انسان سے ڈیل کرنا یہ کیا ہے, یہ ایتھکس میں پڑھایا جا رہا ہے جو کہ ہیومن سائنس ہے. تو اس بات کو ہمیں اصولی طور پر سمجھ لینا چاہیے. یعنی جس طرح میں ایک پروفیشنل طالب علم تھا, آپ بھی اب اکاؤنٹنگ میں ایک پروفیشنل طالب علم ہے اور آپ اکاؤنٹنگ سیکھ رہے ہیں. آپ صرف کسی بھی شخص کی, ہی میں بی اے پولیٹیشین, ہی میں بی این انڈسٹریلسٹ, اور ہی میں بی اینی تھنگ, آپ صرف اس کے اکاؤنٹس کو مینٹین کر رہے ہیں یا اس کے اکاؤنٹس کو چیک کر رہے ہیں. آپ نہ اس کے کاروبار سے براہ راست متعلق ہیں, نہ اس کی سیاست سے براہ راست متعلق ہیں. ہیومن سائنسز یہ کیا کرتی ہیں, یہ کیا ہے, کیا سائنسز, یہ جو ہے انسان سے ڈیل کرتی ہیں, انسانوں کی اجتماعیت سے ڈیل کرتی ہیں ایز ہیومن بینگز. ایک شخص جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے. اب وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے یا کینسر کا پیشنٹ ہے یا ٹیوبرکلوسس کا پیشنٹ ہے, اس کو تو دیکھ رہا ہوگا ایک ڈاکٹر. لیکن وہ خود کیا کر رہا ہے, ایک پولیٹیشین, وہ انسانوں سے ڈیل کر رہا ہے, اور نہ صرف ڈیل کر رہا ہے بلکہ انسانوں کو رول کر رہا ہے. اسی طرح ایک اکانومسٹ ہے, یعنی آپ صرف اکاؤنٹس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک اکانومسٹ جو ہے وہ آپ کی پوری جو اکانومی ہے, انڈیویجولز کی بھی اور پورے ملک کی بھی اور پوری دنیا کی بھی, وہ اکانومی کو دیکھ رہا ہے. وہ کیا ہے, وہ انسانوں سے ڈیل کر رہا ہے. اسی طرح سیاست جو ہے وہ کیا ہے, انسانوں کے اوپر حکومت کرنا, یہ نہ سیاست بنیادی طور پر. تو ہم لوگ جو پروفیشنلز ہیں, ہم اپنے پروفیشنلز کے اندر جو ہے وہ کوئی, یعنی ایک یہاں خوردبین لگا کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی ادھر لگا کے بیٹھا ہوا ہے, ہم اس کو کوئی مائنیوٹ چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اوور آل ایک انسان جو ہے وہ ہم سے اسکپ ہو جاتا ہے, ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. پاکستان کے اعتبار سے اگر آپ آئیں تو پاکستان اسلام کے نام پر بنا, یہ آپ سب جانتے ہیں. ایک نعرہ لگا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اب ذرا پاکستان بننے سے پہلے آپ چلے جائیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریز اپنا بستر لپیٹ رہا تھا, اور یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اب وہ اپنی ساری کالونیز میں سے اپنا بوریا بستر جو ہے وہ بند کر کے لپیٹ کے اب وہ یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہے. یہی معاملہ ہندوستان کا تھا. تو اب ہندوستان میں اس سے پہلے پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہو چکی تھی, اور کانگریس ایک بہت بڑی سیاسی جماعت وہ بن چکی تھی, یعنی پچھلی صدی کے آغاز سے, بلکہ اس سے بھی پہلے. اس کو بھی آپ دو حصوں میں تقسیم کریں کہ انگریز جب آیا ہندوستان میں
تو اس نے مسلمانوں سے حکومت چھینی اور مسلمانوں کو بہت دیر لگی اس کو اپنا ماسٹر ایکسپٹ کرنے میں. جبکہ ہندو کے لیے معاملہ کیا تھا, پہلے وہ مسلمان کا غلام تھا, پھر وہ انگریز کا غلام بن گیا, تو اس کے لیے صرف اس کی حیثیت چینج آف ماسٹر کی تھی, باقی نیچر سیم تھی. مسلمانوں نے ریزسٹ کیا اور کئی پہلوؤں سے ریزسٹ کیا. یعنی یہاں پر تحریکیں جو ہیں, یعنی 1857 کی جنگ آزادی, اگر آپ کو تھوڑا بہت کوئی تاریخ کا اور پالیٹکس کا ٹچ رہا ہے تو کوئی 100 سال لگے انگریز کو ہندوستان پر اپنی حکومت مستحکم کرنے میں. یعنی 1857 میں جنگ آزادی ختم ہوئی ہے اور انگریز نے اپنی حکومت پورے طور پر یہاں قائم کی ہے, جبکہ اس سے 100 سال پہلے بنگال میں اس نے حکومت قائم کی تھی. سراج الدولہ جو نواب تھا بنگال کا, اور اس کو شکست دی تھی پلاسی کے میدان میں, اور وہاں اس کا جو وزیر تھا میر جعفر, اس نے غداری کی تھی جس کی وجہ سے اس کو شکست ہوئی. ٹیپو سلطان کا نام آپ سنتے رہتے ہیں, میر جعفر کا نام جو ہے وہ دوبارہ آ رہا ہے آج کل, وہ کسی دوسرے پہلو سے. ہندوستان میں مراٹھا موومنٹ ایک چلی ہندوؤں کے اندر, اور اس کا مقصد کیا تھا کہ اسلام ایک فورن ایلیمنٹ ہے جو عرب سے آیا اور اس نے یہاں پر حکومت قائم کی, لہذا یہاں سے اسلام کو دیش نکالا دیا جائے. تو اس کے لیے ایک ملیٹنٹ موومنٹ چلی جنوبی ہندوستان سے, جنوبی ہند سے, ساؤتھ انڈیا سے, جس کا نام مراٹھا موومنٹ تھا. یہ ملیٹنٹ موومنٹ تھی اور اسی کا مقابلہ کرتے رہے اورنگزیب عالمگیر اپنی پوری زندگی میں, اور اسی کا پھر مقابلہ کرتے رہے ٹیپو سلطان بھی. اور وہاں بھی ان کا ایک وزیر تھا یا سپہ سالار تھا, اس نے ان کو دھوکہ دیا اور ان کی شہادت واقع ہوئی. ہندوستان کے اندر جو انگریز کی آمد تھی وہ اسے, یعنی سراج الدولہ سے بھی پہلے کہ وہ یہاں پر آ چکے ہوئے تھے, ہوا یہ تھا کہ ایک مغل بادشاہ بیمار ہوا اور ایک انگریز ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا. اور یہ بادشاہوں کا مخصوص انداز ہوتا تھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. تو اس انگریز ڈاکٹر نے تقاضا کیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر کاروبار کی اجازت دی جائے, اور بادشاہ سلامت نے وہ اجازت مرحمت فرما دی. تو یہاں پر انہوں نے کاروبار بھی شروع کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوائیوں اور ایکوپمنٹ کے بہانے یہاں پر بہت سا اسلحہ لے آئے, اور پھر انہوں نے باقاعدہ یہاں پر فوج بھی لے آئے. سول کپڑوں میں فوج آئے تو اس کے منہ پہ تو نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ یہ کوئی فوجی ہے. یہ یوں انہوں نے آ کر یہاں پر ون آفٹر دی ادر مختلف جو علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا اور یہاں پر اپنی حکومت قائم. یہاں پر جنگ آزادی ہوئی, اس میں تقریباً تمام گروہ, لیکن اس میں بھی لیڈ کرنے والے مسلمان تھے کہ جنہوں نے انگریز سے باقاعدہ لڑ کر حکومت واپس حاصل کرنے کی کوشش کی. لیکن یہاں پر بغاوتیں ہوئیں, یعنی بہت سے مسلمان وڈیرے اور مسلمان جو گدی والے تھے, یعنی بڑے جو بزرگ مرشدین تھے ان کے اور ان کی اولادیں, انہوں نے مدد کی انگریزوں کی, اور پھر انگریزوں نے ان کو جاگیریں الاٹ کی. یعنی جھنگ کی طرف ایک علاقہ ہے, آپ نے سنا ہوگا 18 ہزاری, اس طرح کے کئی ہزاری تھے. یعنی ایک ایک شخص کو 5-5 ہزار, 10-10 ہزار, 20-20 ہزار, 18-18 ہزار مربع زمین الاٹ کر دی. اب یہاں پر اس کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر جاگیرداری کے نظام جو ہے وہ آیا. ہندوستان میں جو کانگریس تھی اس کو بڑی ٹاپ کی لیڈرشپ مل گئی, بلکہ کل ہی مجھے پوسٹ آئی, آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اندرا گاندھی کے جو والد تھے پنڈت جواہر لال نہرو, وہ بیٹے تھے موتی لال نہرو کے, جو ایک بہت نامور وکیل تھے انڈیا کے. جیسے قائد اعظم کا معاملہ ہے کہ وہ ایک نامور وکیل تھے, نہرو بھی ایک نامور وکیل تھے, جو بڑے نہرو تھے. انہوں نے ان کو بھی کیمبرج سے تعلیم دلوائی, جواہر لال نہرو کو, اندرا گاندھی کے والد کو, اور پھر ان کو 3 شہروں میں, الہ آباد میں, دہلی میں اور کولکتہ میں پریکٹس کروائی, اور ان کو اچھے کلائنٹس لے کر دیے. لیکن جواہر لال نہرو جو تھے وہ کمیونسٹ ذہن کے مالک تھے, اور
وہ چاہتے تھے کہ انڈیا کے اندر ایک مساوات قائم ہو اور ایک ایسا نظام ہو جس میں سب لوگوں کا لحاظ رکھا جائے۔ ان کے والد نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، انگلینڈ کے سوٹ اور اٹلی کے جوتے پہن کر غریب کی بات کرو گے تو کوئی تم پر اعتبار نہیں کرے گا۔ جواہر لال نہرو کے والد موتی لال نہرو کامیاب وکیل، بزنس مین اور سیاستدان تھے۔ وہ دہلی، الہ آباد اور کلکتہ میں پریکٹس کرتے تھے اور سن 1900 کے شروع میں لاکھوں روپے ماہانہ کماتے تھے۔ اندازہ لگائے کہ آج کے سمجھیں آپ، وہ کروڑوں روپے روزانہ کماتے تھے۔ وہ 2 بار آل انڈیا کانگریس کے صدر بھی رہے۔ موتی لال نہرو صاحب خود سیاستدان تھے، مگر وہ اپنے بیٹے جواہر لال نہرو کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ وہ نہ صرف وکیل دیکھنے کے خواہاں تھے، انہیں لاٹھی اور جیل سے بچائے رکھنا چاہتے تھے۔ جواہر لال نہرو کے والد نے بیٹے کو شاہی خاندان کی طرح پڑھایا، نوابوں جیسی پرورش کی، کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم دلائی، اور جب وہ بیرسٹر بن کر ہندوستان واپس آ گئے انہیں الہ آباد میں اچھے کلائنٹس لے کر دیے۔ لیکن جواہر لال نہرو کمیونسٹ ذہنیت کے مالک تھے، وہ سیاست میں آ کر معاشرے میں مساوات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ والد نے بہت سمجھایا، مگر جب دال نہ گلی تو اس نے ایک دن جواہر لال نہرو کی الماری سے سارے قیمتی سوٹ، جوتے اور سگار نکالے اور دوستوں کے بچوں میں تقسیم کر دیے، اور ان کی جگہ کھدر کے 2 پاجامے اور 3 کرتے لٹکا دیے اور ہاتھ سے بنی ہوئی دیسی جوتی رکھوا دی۔ جواہر لال نہرو کے کمرے سے سارا فرنیچر بھی اٹھوا دیا، فرش پر کھردری دری اور موٹی چادر بچھا دی، اور خانسامہ کو حکم دیا کہ تم کل سے صاحبزادے کو جیل کا کھانا دینا شروع کر دو، اور بیٹے کا جیب خرچ بھی بند کر دیا۔ جواہر لال نہرو نے جب اپنے کمرے کا یہ حال دیکھا تو رات کو مسکراتے ہوئے والد کے پاس آئے۔ بڑے نہرو صاحب اس وقت اسٹڈی میں ٹالسٹائی کا ناول وار اینڈ پیس پڑھ رہے تھے۔ بیٹے نے پوچھا، آپ مجھ سے خفا ہیں؟ موتی لال نے نظریں کتاب سے اٹھائیں اور نرم آواز میں جواب دیا، میں تم سے ناراض ہونے والا دنیا کا آخری شخص ہوں گا۔ چھوٹے نہرو نے پوچھا، پھر آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیوں کر دیا؟ والد نے بیٹے سے کہا، صاحبزادے تم نے جو راستہ چنا ہے اس میں جیل، بھوک اور خواری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آج ہی سے ان تمام چیزوں کی عادت ڈال لو جو اس راستے میں تمہیں پیش آنے والی ہیں۔ دوسرا، غریب کے پاس اعتبار کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لہذا یہ انتہائی سوچ سمجھ کر دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں۔ تم اگر عام آدمی کی بات کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں خود بھی عام آدمی ہونا چاہیے۔ تم انگلینڈ کے سوٹ اور اٹلی کے جوتے پہن کر غریب کی بات کرو گے تو تم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میرے بیٹے کو منافق کہے، چنانچہ تم آج سے وہ کپڑے پہنو جو غریب پہنتا ہے، اور تم اتنے پیسے ہی خرچ کرو گے جتنے غریب کی جیب میں ہوتے ہیں۔ جواہر لال نہرو نے والد کا ہاتھ چوما اور پھر مرتے تک کھدر کے کپڑے پہنے اور دیسی جوتے پہنے اور غریبوں جیسا سادہ کھانا کھایا۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ ایسی لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ پوری دنیا میں لیڈروں کا تعلق عموماً بڑے گھرانوں سے ہوتا ہے، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں، ان کا گلوبل ایکسپوجر بھی ہوتا ہے، اور یہ اندر سے رجے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جب سیاست میں آتے ہیں تو یہ سادگی اور غریب پروری کا تحفہ ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہ عام آدمی کی طرح صرف باتیں نہیں کرتے، یہ عام آدمی نظر بھی آتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ ہم ڈرٹی پالیٹکس کے ایک خوفناک جوہر میں غوطے کھا رہے ہیں۔ ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں غریبوں کی باتیں ضرور کرتی ہیں، لیکن ان کے لیڈروں کا لائف سٹائل اور ان کی شخصیت ان باتوں سے میچ نہیں کرتی۔ ہزاروں کنال کے بنگلوں اور فارم ہاؤسز میں رہنے والے، کئی لاکھ ماہانہ تنخواہ اور دنیا بھر کی مراعات لینے والے، بیرون ملک بڑے گھر اور بینک بیلنس رکھنے والے، جہاز اور ہیلی کاپٹر کو گلی کے موٹر سائیکل کی طرح استعمال کرنے والے ہمارے وزیر اعظم ایک غریب ملک کے رہنما نہیں ہو سکتے۔ اگر رہنما لینا ہے تو غریب عوام سے لیں، جو عام شہریوں کی طرح 5-7 مرلہ کے گھر میں رہے، جرمن چانسلر اینجلا کی طرح 2-3 سوٹوں اور ایک ہی کوٹ کے ساتھ 5 سالہ دورہ اقتدار پورا کرے، لیکن دنیا بھر میں کروڑوں ہی لوگوں کو اپنے کردار سے اپنا گرویدہ بنا لے، اور باراک اوباما کی طرح صدارت سے فارغ ہو کر کرائے کا مکان ڈھونڈتا پھرے۔ پاکستانی اور بالخصوص غلامانہ ذہنیت والے سے یہ توقع ابس ہے کہ ہماری قسمت میں لیڈر نہیں، دھندے والے لوگ ہیں۔ یہ
ایک پوسٹ آئی ہے تو دلچسپ لگی تو میں نے کہا وہ آپ کو سناؤں. ہندوستان کے اندر مسلم لیگ نے ایک علیحدہ ملک کا نعرہ لگایا, اور بلکہ اس سے پہلے میں شروع کروں اگر سر سید احمد خان سے تو زیادہ اچھا ہوگا کہ مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا انگریز کا, اور اس حد تک بائیکاٹ کیا. انگریز نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا کہ مسلمان علماء اور مدارس میں پڑھانے والے جو اساتذہ تھے ان کو جو وظیفے حکومت کی طرف سے ملتے تھے بغلیہ دور میں, انگریز نے ان کو کنٹینیو کیا. لیکن بائیکاٹ کا یہ عالم تھا کہ ایک عالم کے پاس منی آرڈر آیا تنخواہ کا, وظیفے کا, تو اس نے وہ پیسے گنے, انہوں نے کہا یہاں پر دستخط کر دیں, دستخط کر دیا. اس نے کہا تاریخ بھی لکھ دیں, تو انہوں نے اسلامی مہینے کی تاریخ لکھی. انہوں نے کہا جی اب آپ کو انگریزی مہینے کی تاریخ لکھنی پڑی تھی. انہوں نے پیسے واپس کر دیا کہ پھر لے جاؤ کہ میں نے انگریزی مہینے کی تاریخ نہیں لکھنی. اور باقاعدہ بائیکاٹ, کہ کرسی پر نہیں بیٹھنا, چمچ سے نہیں کھانا, یعنی اس طرح کے بائیکاٹ جو ہیں وہ مسلمانوں نے کیے. ادھر سر سید احمد خان مرحوم, انہوں نے مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم غلام بن گئے ہیں, تو ہمیں اس حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے, تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم غلام ہیں, اور ہمیں انگریزی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, ورنہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہندو کے غلام ہو جائیں گے. یہ ان کی ایک دور اندیشی تھی, اور انہوں نے مسلمانوں کو سجیسٹ کیا, قائل کیا کہ تمہیں انگریزی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. ساتھ ساتھ دینی تعلیم, وہ خود بھی عالم تھے, اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند جو اس وقت ایک بڑا مدرسہ تھا, بڑا ناٹ ان سینس کے عمارت کے اعتبار سے سب سے پرانا اور ایک اسٹیبلش مدرسہ تھا, جو ایک انار کے درخت کے نیچے شروع ہوا تھا. ایک استاد اور دو شاگردوں کو لے کے بیٹھے تھے وہ, تو مولانا قاسم نانوتوی, اور اس کو انہوں نے چلایا تھا. تو اس وقت پھر جو اس کے سربراہ تھے, محتمم تھے دارالعلوم دیوبند کے, مولانا محمد یعقوب صاحب تھے. تو ان سے سر سید احمد خان نے رابطہ کیا اور ان کو بھی قائل کیا کہ اب وقت بدل چکا ہے, لہذا آپ کو اپنے علماء کو انگریزی بھی پڑھانی چاہیے. اور پھر طے ہوا کہ علی گڑھ کالج کا طالب علم جو گریجویٹ ہے وہ 1 سال دیوبند میں جا کے لگائے گا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اور دیوبند کا گریجویٹ جو ہے وہ علی گڑھ میں آ کے 1 سال لگائے گا انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو بس صرف 1-2 سال جو ہے ایسا معاملہ ہوا, پھر یہ گاڑی چل نہیں سکی. اس کی بنیادی وجہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہندو تعلیم میں آگے نکل گیا, اچھا وہ سروسز میں آ گیا, یعنی کوئی ہندو جو ہے کسی محکمے کا افسر لگ گیا. اچھا اب وہ اگر کوئی چپڑاسی کی پوسٹ, پی این کی پوسٹ بھی نکلتی تھی, تو وہ چاہتا تھا کہ یہ پوسٹ جو ہے یہ بھی کوئی مسلمان نہ لے جائے, اور وہ ہندو کو دیتا تھا. پھر ذرا اور آگے بڑی ہندو جو ہے وہ بہرحال اس کو کاروبار کرنا تو آتا تھا, تو اگر کوئی ہندو آڑتی ہے تو اب ظاہر ہے اس نے کوئی گندم چاول جو ہے فروخت کیے ہیں. اب گاہک کو ضرورت کیا ہوتی ہے, وہ چیز کہ آج لوڈر ہم کہتے ہیں کہ وہ جو دکاندار ہوتا ہے وہ کال کرتا ہے اور ایک لوڈر آ جاتا ہے, آپ نے فریج خریدا ہے, آپ نے واشنگ مشین خریدی ہے, فوراً آ جاتا ہے, کہتا ہے جی پتہ آپ لکھ دیں, آپ کے گھر پہنچ جائے گی. پہلے یہ کام کیا کرتا تھا, وہ ایک مزدور کرتا تھا جو اپنے کندھوں پر یا اپنے سر پر اٹھا کر وہ سب کچھ لے کے جاتا تھا. تو اب ہندو آڑتی جو تھا وہ ارد گرد دیکھتا تھا کہ کوئی ہندو پلے دار مل جائے, مزدور مل جائے, کہ یہ 1 ٹکا جو ہے 2 پیسے جو ہیں یہ بھی کوئی مسلمان نہ لے جائے. جبکہ ہمارے علماء جو تھے وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے, اس لیے کہ ان کی مساجد, ان کے مدارس, ان کو چندے جو تھے مسلمان دیتے تھے, لہذا ان کو یہ چیز محسوس نہیں ہوئی کہ فیوچر کیا ہے. جبکہ ہماری عام پبلک جو تھی, عام پبلک یہ سمجھتی تھی کہ واقعی اب ہندو جو ہے ہم سے آگے نکل رہا. پہلا کام تو یہ ہوا کہ جو عام لوگ تھے انہیں علی گڑھ, اور پھر علی گڑھ کے جتنی برانچز بنی آگے, یہ سب اسکول کالجز جو ہیں یہ علی گڑھ کی بیٹیاں ہیں, یہ بنی, انہوں نے تعلیم حاصل کی. اچھا اس کے بعد پھر جب عین وقت آیا تحریک پاکستان کا, تو پہلی بات تو یہ کہ کانگریس ایک بہت بڑی جماعت تھی اور وہ ایک عوامی جماعت تھی, جبکہ مسلم لیگ ایک عوامی جماعت نہیں تھی. یہ تو مسلمان نوابوں نے, وڈیروں نے
مل کر یہ ایک کلب بنایا تھا جس کا نام مسلم لیگ تھا, آل انڈیا مسلم لیگ تھا, وہ تھے. لیکن ان کو پذیرائی کیسے حاصل ہوئی؟ پذیرائی اسی وجہ سے حاصل ہوئی کہ انہوں نے جب پاکستان کا نعرہ لگایا تو ان میں سے جو سمجھدار لوگ تھے, عام پبلک میں سے, جو یہ محسوس کرتے تھے کہ انگریز تو جا رہا ہے, تو اب ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم ہندو کے غلام بنے, اس لیے کہ ڈیموکریسی آنے والی تھی. اور ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہندو ان میجورٹی ہے انڈیا کے اندر تو پھر ہندوستان پر ہندو کی حکومت قائم ہوگی. کہنے کو وہ عوامی حکومت ہوگی, لیکن ہوگی ہندوؤں کی حکومت اور ہم ہندوؤں کے غلام ہوں گے. جو ہی مسلم لیگ, جو اصل میں نوابوں کی جماعت تھی, اس نے پاکستان کا نعرہ لگایا تو پھر علامہ اقبال نے ایک تجویز پیش کی اور پھر مسلم لیگ نے اس کو بہرحال لے کر اس گول کو, اس جھنڈے کو تھاما اور آ کر میدان میں آئے. تو عام پبلک نے مسلمانوں میں سے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان بن گیا. پاکستان کا بننا جو ہے یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا, بلکہ معجزہ ہی تھا. اس کو بڑے اچھے سے سمجھنا چاہیے کہ پاکستان بہت سے پہلوؤں سے ایک یونیک اور منفرد ملک ہے. اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے. یعنی 47 میں یہ بنا تو 75 سال پہلے پاکستان نام کا کوئی ملک دنیا میں موجود نہیں تھا, دنیا کے نقشے پر موجود نہیں تھا. اس کی کوئی تاریخ نہیں. اس کے مقابلے میں چین کی ایک تاریخ ہے, جرمنی کی ایک تاریخ ہے, فرانس کی ایک تاریخ ہے, ہندوستان کی ایک تاریخ ہے, ملائیشیا, انڈونیشیا, ایران, افغانستان, یہ سب کی ایک تاریخ ہے. پاکستان کی کوئی تاریخ نہیں. پھر ملک کسی جغرافیائی بنیاد پر بنتے ہیں. پاکستان کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے. جغرافیہ سے میری مراد کیا ہے کہ کوئی دریا ہوتا ہے کہ جو دو ملکوں کو علیحدہ کرتا ہے, اور کوئی سمندر ہوتا ہے کہ جو ان کو علیحدہ کرتا ہے, یا کوئی اونچا پہاڑ ہوتا ہے جو ان کو علیحدہ کرتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے, ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نہ کوئی پہاڑ ہے, دریا تو بہت دور کی بات ہے, کوئی کھالا بھی نہیں ہے. یعنی کاغذ کے اوپر بیٹھ کر کے یہ تحصیل ادھر, یہ تحصیل ادھر, یہ ضلع ادھر, یہ ضلع ادھر, یہ پاکستان کا وجود ہے. سمجھیے نا بات. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ آپ زمینی حقائق کو دیکھیں کہ ہندوستان پر اس وقت لیبر پارٹی کی حکومت تھی. یہ شاید آپ کو اتنا پتا ہے کہ نہیں ہے. یہ جو آج کی جو دنیا میں سیاست ہے اس میں ایک تصور یہ ہے کہ ایک حکومت پڑتی ہے پارٹی, دوسری اپوزیشن میں ہوتی ہے. امریکہ کے انتخابات کی آپ خبریں سنتے رہتے ہوں گے, وہاں دو پارٹیز ہیں, ریپبلکنز ہیں اور ڈیموکریٹس ہیں. کبھی ان کی حکومت ہوتی ہے, کبھی ان کی حکومت ہوتی ہے. برطانیہ میں دو پارٹیز ہیں, لیبر پارٹی ہے, کنزرویٹو پارٹی ہے. تو ہندوستان کے اعتبار سے کنزرویٹو پارٹی جو ہے یہ پرو مسلم سمجھی جاتی تھی اور لیبر پارٹی پرو ہندو سمجھی جاتی تھی. تو پرو ہندو گورنمنٹ تھی برطانیہ کے اندر, اور ادھر کانگریس ایک بہت بڑی پارٹی تھی. اور گاندھی کہتا تھا کہ پاکستان میری لاش پر بنے گا, ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص احسانات کیے کہ لیبر پارٹی کی. اچھا, پھر جو وائس رائے تھا برطانیہ میں لیبر پارٹی کے تحت, اس کے نہرو فیملی کے ساتھ یعنی تعلقات تھے, اس کے باوجود پاکستان بن گیا. پھر یہ کہ لیڈر جو ہیں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ورڈزورتھ کا ایک بڑی مشہور نظم ہے, اس کے دو سٹینزے اگر میں آپ کو سناؤں. Not gold but only men can make a people great and strong. Men who for truth and honor sake steadfast and suffer long. یہ جو موتی لال نہرو نے بیٹے سے کہا تھا اس کو ذہن میں رکھیے گا. Not gold but only men can make a people great and strong. Men who for truth and honor sake steadfast and suffer long. Who work when others sleep. Who stay when others fly. Who build the nation's pillars deep and lift them to the sky. تو یہ لیڈرشپ جب آپ کو ملتی ہے تو پھر آپ کچھ اچیو کرتے ہیں. ایک تو پاکستان کی بنیاد میں ایک ایسا مفکر ہمیں مل گیا علامہ اقبال کی شکل میں کہ جس نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے. اور علامہ اقبال بڑی یونیک شخصیت ہے. جب وہ لنڈن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو ان کے جو پروفیسر تھے, پروفیسر نکلسن, گورا پروفیسر,
تو وہ جب ویکیشن پہ جانے لگے تو وہ ڈپارٹمنٹ کا انچارج محمد اقبال کو بنا کر گئے، جو ایشین تھا، دیکھیں اس کو چارج دے کر گئے. اور پھر انہی پروفیسر نکلسن نے علامہ اقبال کی کتاب اسرار خودی، اس کا انگریزی میں ترجمہ اور شرح لکھی سیکرٹس آف دی سیلف کے عنوان سے، اور پھر علامہ سے گزارش کی کہ آپ پلیز اس کا فارورڈ لکھ دیں. تو یہ بھی ایک یونیک چیز ہوگی کہ کوئی انڈیا کا شخص، انڈو پاک سب کانٹیننٹ کا شخص، ایشین، وہ کوئی کتاب لکھے اور اس کتاب کی شرح کوئی انگریز پروفیسر لکھے اور پھر اس سے درخواست کرے کہ آپ اس کا فارورڈ لکھیں. وہ علامہ اقبال تھے. تو انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا. وہ تصور کیا تھا؟ ان کی جو خطبہ الہ آباد کہلاتا ہے نا، وہ یہ خطبہ الہ آباد کیا تھا کہ وہ مسلم لیگ کے صدر تھے، اور مسلم لیگ کا سالانہ اینول جنرل میٹنگ جو ہوتی ہے وہ الہ آباد میں ہوا تھا. تو اس کا صدارتی خطبہ تھا جس میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جاگیرداری دور میں، نظام میں، جاگیرداری دور میں اور دور ملوکیت میں اسلام کے رخ روشن پر، روشن چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے ہیں، یہ ایک تقدیر مبرم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ ان دا نارتھ ویسٹ آف انڈیا ایک آزاد مسلمان ریاست وجود میں آئے، اور اس میں ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم وہ داغ دھو کر جو ملوکیت اور جاگیرداری دور میں آئے ہیں، ہم اسلام کا رخ روشن چہرہ دنیا کو دکھا سکیں کہ اسلام میں اخوت، حریت اور مساوات کی جو اقدار متعارف کروائی تھی، ہم دکھا سکیں کہ یہ اسلام ہے. اور پھر وہ ذریعہ بنے اسلام کے فروغ کا، اسلام کی تبلیغ کا. زبانی تبلیغ وہ معنی نہیں رکھتی کہ جو چیز ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائی جاتی ہے. اچھا، اس کو بھی سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا چیز. عام طور پر ہمارے ذہن میں اسلام کا صرف ایک ریلیجس پہلو آتا ہے ذہن میں، اور وہ بھی کم نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، بہت بڑی بنیاد ہے. پھر یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، بڑی اہم بنیاد ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں، ایمانیات ہیں، عقائد ہیں ہمارے. ان پر پوری کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے. دوسری طرف کیا ہے؟ انسانی حقوق ہیں، انسانی اقدار ہیں. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو دعوت دی، وہ عقائد کی دعوت دی، یعنی انفرادی سطح پر انسانی حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ خوب کیا ہے. مثال کے طور پر مکی صورتوں میں آپ آ جائیں، 30ویں پارے کی مکی صورتوں کو صرف میں حوالہ دے رہا ہوں. سورہ انفطار. اے انسان، تمہیں کس نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکہ دے دیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، بنایا، سنوارا اور تمہیں ہر اعتبار سے بیلنس کیا؟ نہیں، تم بدلے کا انکار کرنا چاہتے ہو. کلا بل تکذبون بالدین. اس کے بعد پھر آ رہی ہے سورۃ مطففین. اس میں کیا ہے کہ خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں سے ڈی فراڈ کرتے ہیں، اس میں کمی کرتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. کیا وہ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک دن اٹھائے جائیں گے؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے. آگے چلیے، پھر اس کے بعد آگے سورہ تکویر. اب سورہ تکویر جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں بہت سی قسم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، یہ بھی ہوگا. تان کہاں ٹوٹی؟ واذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، کہ جس دن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی. یعنی داد رسی کی بات ہو رہا ہے نا، کہ یعنی جو جس نے ناپ تول میں کمی کر کے کسی کا حق مارا ہے وہ بھی پیش ہوگا رب العالمین کے سامنے. اور جس ظالم نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا صرف اس لیے کہ وہ بیٹی تھی، تو بیٹی بنانا اس کا قصور تو نہیں تھا، بیٹی کا، بیٹی بننا یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. اس سے بھی پوچھا جائے گا بأی ذنب قتلت، کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی.
اب یہ جو آواز ہے، پھر یتیم کا مال، لا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ چیزیں جو ہیں یہ پروموٹ ہونی شروع ہوئیں. لیکن ایک اسٹریٹجک موو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ ان چیزوں کے نعرے نہ لگائیں. اگر کوئی شخص ابتدا میں نعرے لگاتا ہے نظام کو بدلنے کے تو وہ کچل دیا جاتا ہے، اس کی تحریک بھی کچل دی جاتی ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ماننے کی دعوت دے رہے ہیں، آخرت کو ماننے کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ جو اس نظام کے وڈیرے ہیں، اس کے چیفز ہیں، سرداران ہیں، وہ ان کو تو نظر آ رہا تھا کہ یہ معرض انقلاب میں ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے اس لیے کہ اس کے نعرے نہیں لگائے جا رہے تھے. ورنہ چند آیات آپ کو مکی صورتوں میں مل جائیں گی جہاں یہ اشارہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل شروع میں کر دیا گیا. مثلا دوسری وحی ہے غالباً سورہ مدثر کی ابتدائی آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل لے کر، لحاف لے کر بیٹھنے والے، لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ، گیٹ اپ. یا ایھا المدثر قم فانذر، اور خبردار کرو لوگوں کو، وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کرو. تو میسج تو آ گیا، لیکن اس کے نعرے نہیں لگائے کہ میں یہاں پر اسلام نافذ کروں گا اور میں تم سب کو یہ کروں گا. بس ایک بات کہتے چلے جا رہے ہیں. عوام سے گفتگو ہے کہ کسی کا حق نہ مارا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، بچیوں کو زندہ درگور نہ کیا کرو. اس قسم کی بے شمار باتیں جو ہیں وہ پبلک کے اندر جو ہے اس کی پینیٹریشن کر رہی ہیں. عام پبلک اس کو پسند کر رہی ہے کہ ہاں بات تو ٹھیک کر رہا ہے، یہ ظالم جو ہیں کیوں اس پر تشدد کر رہے ہیں، کیوں ان پر تشدد کر رہے ہیں. یعنی ایک جو سمپیتھی ہے عام پبلک کی وہ ون کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. لیکن سرداروں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی بڑا کام کرے گا اور ان کا جی چاہتا ہے کہ ہم اس کو مار دیں. وہ اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروائی. ایک قبائلی نظام تھا، اس پر گفتگو میں کر چکا ہوں کہ ایک قبائلی نظام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور آپ کے خاندان بنو ہاشم کو آپ کی پشت پر رکھا. بنو ہاشم ایمان نہیں لایا، لیکن ایز دیئر سن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا. یوں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا نظام کیا. ادھر کیا ہوا کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اقدار ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو غالب کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا. اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو انہوں نے جو اوپننگ ایڈریس کیا ہے اس میں کہا ہے کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اس سے وہ حق وصول نہ کر لوں جو اس نے دوسروں کا چھین رکھا ہے، اور تم میں سے ہر کمزور میرے سامنے قوی ہوگا جب تک کہ میں اس کو اس کا حق دلا نہ دوں جو کسی نے چھین لیا ہے اس سے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آج پاکستان میں اسلام نافذ ہوتا ہے، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اسلام کا ایک قانون وراثت ہے، جانتا ہے نا، اور یہ بھی پتا ہے کہ جہاں مرنے والے کی اولاد ساری کی ساری وارث ہوتی ہے، بچیاں بھی اور بچے بھی، بیٹے بھی بیٹیاں بھی. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار جو اپنی بیٹیوں کو یہ حق دینا پسند کرتے ہیں اور اپنی بہنوں کا یہ حق جو ہے انہیں پہنچاتے ہیں. جو بڑا نیک آدمی ہوتا ہے نا وہ پتہ ہے اپنی بہنوں کو حصہ کیسے دیتا ہے. آپا تو حصہ تو نہیں لینا، اور اگر آپا نے کہہ دیا ہاں لینا ہے تو پھر اگلا جملہ کیا ہونا ہے؟ بس پھر تیری میری بس، تو میری میت پر بھی نہ آنا، ٹھیک ہے جی، میری قبر پر بھی نہ آنا، تمہاری بھائی میری بات ختم. تو آپا بیچاری جو ہے وہ بے یار و مددگار تو نہیں ہونا چاہتی کہ اگر اس کے بھائی اس سے چھوٹ جائیں تو وہ پھر اپنے شوہر اور اپنے سسرال والوں کے رحم و کرم پر آ جائے. تو بہن بیچاری یہ پسند نہیں کرتی، لہذا کہتی چلو میں نہیں لیندی اس. لیکن جب آئے گا اسلام تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان کے مطابق عورت جو ہے وہ مظلوم ہوگی اسلامی ریاست کے سامنے، اور اسلامی کی ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کے بھائیوں سے اس کا حق چھین کر واپس لے کر ان عورتوں کو دلائے. یہ ایک مثال ہے صرف. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص احسان اس ملک پر اون کیا، وہ جو not gold but only men can make a people great and strong ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کو اس کام کے لیے منتخب کیا. یعنی قائد اعظم وہ بھی ایک بیرسٹر تھے, بہت کامیاب وکیل تھے, اور انہوں نے کانگریس جوائن کی, انڈین نیشنل کانگریس. وہاں انہیں اندر جا کے اندازہ ہوا کہ یہ تو ہندوؤں کی جماعت ہے, کلیم کرتی ہے کہ ہم ہندوستانیوں کی جماعت ہیں لیکن ہے ہندوؤں کی جماعت. تو مایوس ہو کر برطانیہ چلے گئے. اور یہ بھی تاریخ کا ایک یونیک واقعہ ہے, کم سے کم ہماری تاریخ کے اعتبار سے, کہ یہاں تو جو کچھ کرسی پر بیٹھ جائے تو وہ کبھی اس کرسی کو چھوڑتا نہیں ہے. علامہ اقبال واز دا پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ, لیکن انہوں نے جو ایک بات رکھی مسلم لیگ کے سامنے, اب اس کے لیے کیا تھا, کوئی لیڈر. تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس کام کے لیے موسٹ سوٹیبل جو ہے وہ محمد علی جناح ہے. تو انہوں نے ان کو خط لکھا, اور ان کو خط لکھا, بلایا کہ آپ کی قوم کو آپ کی ضرورت ہے. پھر وہ ایڈیشنل باتیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی ان کو, اور پھر بہرحال وہ آئے, اور بہرحال ایک کریڈیبل آدمی آپ کو مل گیا, جن کے بارے میں کہ انگریز وائس رائے نے ایک مرتبہ جناح صاحب کو بلایا ملاقات کے لیے. گئے ملاقات کے لیے, تو اس نے انہیں وزارت کی پیشکش کی. تو قائد اعظم بیٹھ کے سنتے رہے ساری بات, اور جب میٹنگ ختم ہوئی تو وائس رائے دروازے تک چھوڑنے کے لیے انہیں آیا, اور دروازے کے پاس جا کے اس نے ہاتھ بڑھایا ہاتھ ملانے کے لیے. تو قائد اعظم نے ہاتھ ملائے بغیر یوں مڑ کر چلتے ہوئے کہا, ڈو یو تھنک آئی ایم پرچیزبل. تو لیڈر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھارا پرچیزبل نہ ہو, اور پھر سچے دیانتدار, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. تو یہ پاکستان وجود میں آ گیا. پھر جو ہماری مسلم قیادت تھی اس کا بھی معاملہ کیا ہوا کہ جو ہمارے علماء تھے اس میں جو اکثریت تھی علماء کی, انہوں نے کانگریس کا ساتھ دیا اور پاکستان کی مخالفت کی. صرف ہمارے کچھ جو صوفیہ تھے انہوں نے تحریک پاکستان کا ساتھ دیا, اور دیوبندی حلقے میں سے بھی جو میجورٹی تھی, جو بڑا ان کا سیگمنٹ تھا, جمعیت علماء اسلام, وہ سارا پاکستان کے مخالف تھا. لیکن صرف مولانا اشرف علی تھانوی اور جو ان کے تحت جو تھانوی حلقہ کہلاتا ہے, انہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا, اور مولانا شمس عثمانی نے ان کی قیادت کی, اور پھر وہ باقاعدہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے. بہرحال پاکستان وجود میں آ گیا. اب جب پاکستان وجود میں آ گیا تو پھر ون آفٹر دی ادر جو مسلمان لیڈرشپ تھی, ان کو خیال آنا شروع ہوا کہ یہ ملک پاکستان جو ہے یہ اسلام کے وجود, اسلام کے نام پر بنا ہے, اور یہاں پر اب اسلام نافذ کرنے کے لیے یہ جو مسلم لیگ والے ہیں ان کو تو اسلام کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں, لہذا یہ میدان میں آ گئے. اور پہلے بڑے آئیڈیل انداز میں میدان میں آئے کہ پارٹی ٹکٹ لعنت ہے اور امیدواری حرام ہے, اور کہا کہ پنچایتی نظام ہونا چاہیے کہ ایک علاقے لوگ جو ہیں, ایک کانسٹیچوئنسی کے لوگ, وہ خود بیٹھیں اور وہ سپورٹ کریں کہ اس کے لیے یہ شخص جو ہے یہ زیادہ سوٹیبل ہے, لہذا اس کو مجبور کریں کہ وہ امیدوار بنے, اور پھر وہ الیکشن لڑے, اور پھر اس کے لیے خرچہ خود کریں, وہ نہ کریں, اور یہ ساری. لیکن پہلے الیکشن میں جو ان کو شکست کا سامنا پڑنا پڑا, تو پھر گرتے 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 وہ سب کام انہوں نے کیے. پھر یہاں تک بھی ہو گیا کہ ایک ہی دینی جماعت جو ہے وہ ایک کانسٹیچوئنسی میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہی ہے, اور دوسری میں وہ نون لیگ کا ساتھ دے رہی ہے, تیسری میں وہ اس کا تحریک انصاف کا ساتھ دے رہی ہے. تو یہ سارے تماشے جو ہیں اس ملک میں ہوتے رہے. پاکستان کی سیاست کے اعتبار سے دو چیزوں کو بڑا کلیئرلی سمجھنا چاہیے. میں ظاہر ہے آپ کی طرح, جیسے آپ ایک پروفیشنل ایجوکیشن میں چلے گئے, میرا بھی ظاہر ہے ڈینٹسٹری میں چلا گیا, تو یہ جو ہیومن سائنسز ہیں ان کی الف بے بھی مجھے نہیں آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ بڑا اجر دے اور کہ رحمت کرے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو. تو ان کی میت میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی تقاریر, ان کے دروس, پھر ان کے جو مطالعے انہوں نے کروائے, اس میں پھر مجھے بھی بارہ انہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھائی, اور پھر مجھے اتنا انہوں نے یعنی بالغ نظری میرے اندر پیدا کی. تو بڑا کلیئر اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کیا کہ ادھر سے دینی جماعتیں بھی آ گئیں الیکشن لڑنے کے لیے, ادھر سے وہ بھی آ گئے. اچھا, ہوتے 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 پہلے بیوروکریٹس نے یہاں پر حکومت کی. غلام محمد جو تھے وہ ایک بیوروکریٹ تھے, اور پھر اس کے بعد سن 1958 میں مارشل لاء لگ گیا پہلا,
اور فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان وہ پاکستان کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، اور پھر وہ صدر بنے اور طویل 9 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا، وہ صدر رہے. اور پھر یہاں پر ایک تحریک چلی تحریک بحالی جمہوریت. اور انٹرسٹنگلی وہ جماعتیں کہ جو اسلام لانے کے لیے میدان میں آئی تھی، اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے، وہ اس بحالی جمہوریت کی تحریک کا حصہ بن گئیں، اور انہوں نے اپنا سارا وقت اسلام، اس کی تبلیغ، اس کی تعلیم اور لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنے کے لیے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں پر اسلام ہونا چاہیے، وہ سب کو چھوڑ کر وہ بحالیہ جمہوریت کی تحریک میں چلے گئے. اور اس میں پھر مخالفت جو ہے وہ بحالیہ جمہوریت کے سلسلے میں وہاں تک گئی کہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایک الیکشن کروایا، پریزیڈنشل الیکشن. ایک طرف وہ خود امیدوار بن گئے، تو یہ جو بحالیہ جمہوریت کی تحریک تھی مل کر جو اچھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کون سا بندہ ڈھونڈے. تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کی بہن زندہ ہیں محترمہ فاطمہ جناح، ان کو میدان میں لے کے آتے ہیں. اور پھر ان کو الیکشن لڑوایا، اور ایک بہت بڑے یعنی مسلمان لیڈر نے یہ کہہ دیا کہ ایک طرف ایک مرد ہے اور ایک طرف ایک عورت ہے. مرد میں اس کے سوا اور کوئی خوبی نہیں کہ وہ ایک مرد ہے، اور عورت کے سوا اور اس کے سوا اور کوئی کمی نہیں کہ وہ ایک عورت ہے. اس حد تک بات چلی گئی. ایوب خان ہٹ گئے درمیان میں سے، اور یہ سلسلے پیرلل چلتے رہے. ایک مارشل اللہ لگا، ایوب خان کا مارشل اللہ ختم ہوا، اور وہ جاتے ہوئے یحییٰ خان کو چارج دے کر گئے، اینڈ ہی کنٹینیوز، پھر انہوں نے مارشل اللہ لگا دیا. وہ مارشل اللہ ختم ہوا تو یہاں پر بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایز چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر پاکستان کے حاکم بنے. بعد میں پھر وہ جمہوریت لے کے آئے، اور پھر سارا کانسٹیٹیوشن وغیرہ 73 کا آئین بنا، لیکن انیشلی وہ ایسے آئے. اچھا، اب وہ جو دینی کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے حاشیے برداری بنے ہوئے ہیں، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں. محترم ڈاکٹر سارا صاحب نے بڑا خوبصورت تجزیہ کیا کہ 2 چیزوں کو آپس میں ہرگز نہ ملائیں. ایک ہے کسی انسان کا زندہ رہنا. کسی انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہے. جب ان میں سے کوئی ایک چیز منقطع ہو جائے گی، ہوا منقطع ہو جائے گی تو سیکنڈ میں مر جائے گا. پانی بند ہو گیا تو وہ بڑی آدھے 1-2 دن نکال لے گا، پھر مر جائے گا. خوراک ہوگی تو بڑا کوئی کھینچ لے گا، مہینہ 1.5 مہینہ کھینچ لے گا، اپنے جو اس کی چربی ہے اس کے جسم کی وہ آہستہ آہستہ پگھل کر خون میں شامل ہوتی رہے گی اور چلے گا، لیکن آفٹر آل وہ مر جائے گا. یہ ایک علیحدہ کام ہے. اور کسی شخص کو مسلمان بنانا یہ ایک علیحدہ کام ہے. ایک شخص کو زندہ رکھنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہے، اور اس کو مسلمان بنانے کے لیے اس کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے دعوت پیش کرنے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے اسلام بیان کرنے کی، سمجھانے کی ضرورت ہے. ان دونوں کو انٹرمنگل نہیں کیا جا سکتا. ایک شخص جو ہے وہ اس کی جان نکل رہی ہے، ایک سوچ کیا ہے کہ پہلے اس کو جلدی سے کلمہ پڑھا دیں تاکہ وہ قیامت کے دن جو ہے مسلمان میں اٹھے. یہ ایک سوچ کا انداز ہے. دوسرا انداز کیا ہے، پہلے زندہ تو رہنے دو بھائی، اس کو پہلے اس کی زندگی بچاؤ. تو ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ 2 چیزیں پاکستان کے سلسلے میں بھی علیحدہ رکھیں. ایک ہے پاکستان میں اسلام کا نفاذ اور اس کو ایک اسلامی ریاست بنانے کی کوشش، اس کو علیحدہ رکھیں. اور پاکستان کو زندہ رکھنا، اس کو علیحدہ رکھیں. زندہ رکھنے کے لیے ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں پر جمہوریت رہنی چاہیے. مارشل لا ہرگز 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 نہیں لگنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ میں نے ان سے ڈانٹ بھی کھائی جب سن 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، اور انہوں نے پہلی جو تقریر تھی اس میں کہا کہ اسلام میں 90 دن میں الیکشن کراؤں گا، اور ساتھ ہی اصلاح فوری طور پر میں اسلام کا نفاذ کا آغاز کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی جو ان کا ماہانہ ایک پرچہ تھا، میگزین تھا میثاق، تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے اداریہ لکھا اور اس کو تنقید کی کہ تم بس الیکشن کرواؤ اور جاؤ، اٹس ناٹ یور بزنس. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں نے کہا جی آپ نے مخالفت کی ہے. وہ بات جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے نفاذ، اور آیت سناتے ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ لوگ جنہیں جب اللہ تعالیٰ زمین پر اختیار دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، اور امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے ڈانٹا، اس کو تمکن عطا نہیں ہوا، وہ یوزر پر ہے.
ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی کس اصول کے تحت وہ آیا ہے حکومت؟ فوج حکومت کرنے کے لیے نہیں بنی، فوج حفاظت کرنے کے لیے بنی ہے. حکومت کرنا سیاستدانوں کا کام ہے. تو وہ اس وقت ایک میرے لیے تھا، میں بھی اس وقت بچہ تھا، تو انہیں سمجھایا. پھر اس کے بعد یہ جو سارا کا سارا پروسیس ہے، اس میں بڑی اہم بات ہے کہ عوام جو ہیں، جیسے پاکستان کے بنتے وقت ایک عام مسلمان نے محسوس کیا کہ ہندو تو ہمیں چپراسی کی پوسٹ بھی نہیں لینے دیتا، اور وہ ہمیں 1-2% جو ہے وہ مزدوری کے بھی نہیں ہمیں دینا چاہتا، تو سب سے پہلے تو اس سے علیحدہ ہو جاؤ. لہذا انہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور مسلمان علماء کا ساتھ نہیں دیا. اسی طرح آج بھی جب بھی کوئی عوامی مسائل کو لے کر اٹھے گا، وہ سنسیئر ہو یا انسنسیئر ہو، وہ مخلص ہو یا کوئی بہروپیہ ہو، عوام بہرحال اس کا ساتھ دیں گی. ذوالفقار بھٹو صاحب یہاں آئے اور انہوں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا. اس میں کون سی بات غیر اسلامی تھی؟ کیا اسلام جو ہے وہ روٹی کپڑا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان یاد رکھیے کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر، کہاں مدینہ اور کہاں دجلہ و فرات، ٹھیک ہے نا، تو باؤنڈریز جو ہیں اسلامی ریاست کی، ان پر اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا کہ اگر تم لوگوں کی ضروریات کا اہتمام کر نہیں سکتے تھے تو پھر اس منصب پر بیٹھے کیوں ہوئے تھے؟ مجھ سے سوال ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معیارات قائم کیے ہیں اسلامی ریاست کے، کہ 22 لاکھ مربع میل علاقہ ہے ان کی حکومت کا، اور ایک عام آدمی جمعے کے خطبے کے دوران ان سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ نے کرتا کہاں سے بنایا ہے، آپ نے خیانت کی ہے. یہ کیا ہے؟ آزادی رائے. یعنی اس حد تک آزادی رائے اسلام نے پروموٹ کیا. اور پھر برابری، مساوات، کہ آپ نے ایک سرکاری سفر کیا ہے مدینے سے فلسطین تک، آپ نے بیت المال سے ایک اونٹ لیا ہے اور ایک خادم لیا ہے، اس اونٹ پر زیادہ راہ رکھا ہے، ظاہر ہے ایک آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، تو اپنے خادم سے کہا ہے کہ ایک منزل پر میں سوار ہوں گا، تم پیدل چلو گے یا نکیل پکڑ کر، تو اگلی منزل پر تم سوار ہوگے، میں پیدل چلوں گا. اور کر کے دکھایا ہے. آخری منزل پہ اس خادم کے باری سوار ہونے کی تھی اور آپ کی پیدل چلنے کی، تو اس نے کہا اب تو آخری منزل آ گئی ہے، اب آپ سوار ہوں تو نو وے. تو حریت، مساوات، اخوت، بھائی چارہ، تمام انسان کو برابر ٹریٹ کرنا. یہ جو ہمارے 3 خلفاء شہید ہوئے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ کیوں شہید ہو گئے؟ حضرت عمر بڑے ذہین آدمی تھے. آپ نے کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، ان کا قاتل لمبا واقعہ ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی پریونٹیو میئر نہیں کیے، کوئی ہٹو بچو نہیں ہوا، کوئی تلاشی نہیں شروع ہو گئی مسجد میں کون آ رہا ہے. اور ایک مجوسی جو ہے وہ چادر اوڑھ کے آ گیا خنجر لے کے اور اس نے حملہ کر دیا، شہید ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایسے ہی مسجد سے فجر کی نماز پڑھا کر باہر نکل رہے ہیں، دروازے پر حملہ کیا، خارجی نے، شہید ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی سیکیورٹی میئرز نہیں لیے گئے تھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بیان موجود ہے کہ جب ان کے مختلف جو گورنرز ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں بار بار کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم فوجیں لے کر آئیں اور ان بلوائیوں کو مقابلہ کریں، تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنی جان کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا. یعنی مطلب کیا ہے کہ میرا خون اور کسی دوسرے مسلمان کا خون برابر ہے. میرا خون بڑھیا نہیں ہے، اعلیٰ نہیں ہے، اس کا خون گھٹیا نہیں ہے کہ وہ میری جان کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہائے. تو یہ جو اعلیٰ اقدار دی تھی، تو یہ کہہ رہے تھے علامہ اقبال کہ اسلام کے رخ روشن پر جاگیرداری اور ملوکیت کے دور میں جو پردے آ گئے ہیں، پاکستان کے اندر یہ موقع ہوگا کہ ہم دنیا کو اسلام کا وہ روشن چہرہ دکھا سکیں اور حریت، اخوت اور مساوات کی اقدار جو ہیں ان کو ہم پریکٹس کر کے دکھائیں. تو یہ سیاست ہے. یہ چند بنیادی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں نا، اگر یہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو ملکی سیاست جو ہے اس کی میں آپ بالغ نظر ہو جائیں گے. جیسے جو آپ کو اپنے پروفیشن میں مہارت ہوگی تو آپ ایک نظر دیکھا کریں گے کسی اکاؤنٹس کو تو آپ کو فوراً پتہ چلے کہ یہاں گھپلا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے جو سیاست پڑھائی تو الحمدللہ مجھے سیاست میں کوئی واقعہ انوکھا نظر نہیں آتا.
پھر اوپر سے انہوں نے قرآن مجید بھی پڑھایا. یعنی فرعون کے واقعے میں یہ سارے سیاسی جو جوڑ توڑ ہوتے ہیں اور کلچز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو وہاں پر جو ہے مل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بالغ نظر بنائے, اور خاص طور پر یعنی آپ کی میری طرح ایک پروفیشن سے متعلق ہیں تو اپنا پروفیشن ہم جتنا مرضی اس میں اسکل حاصل کریں, لیکن ہمیں ان چیزوں کا پر نظر ہونی چاہیے. لیٹ ناٹ ادرز رول اس. ہم بھی شہری ہیں اسی ملک کے, اور کوئی ہمیں پرچیز کر کے اور ہمیں ہماری فیس دے کے ہم پر حکومت نہ کرے. ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا بول رہا ہے, یہ کیا بول رہا ہے. زبان پر کچھ ہوگا, لیکن اگر ہم اس کے پیچھے یہ کہاں سے بول رہا ہے, یہ کیا بول رہا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آئے گا, تو پھر ہم گھوڑے اور گدھے بن جائیں گے کہ وہ مالک کہتا ہے کہ جی تم تیز بھاگو تو تیز بھاگیں گے, اور مالک کہتا ہے کہ تم یہ بوجھ اٹھا لو تو ہم بوجھ اٹھا لیں گے. لیکن ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں, ہمیں بھی اس ملک پر حکومت کرنے کا پورا حق جو ہے وہ حاصل ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے. تو اسی پر وقت ختم ہو گیا, تو آج اپنی گفتگو کے 5 منٹ اوپر ہو گئے. گفتگو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو بھی یہ جو سیاست ہے اس کی کچھ سدھ بدھ جو ہے وہ عطا کرے, تاکہ ہم بھی صرف کوئی جانور بن کے نہ رہ جائیں کہ جن کو لوگ استعمال کر رہے ہیں, بلکہ ہم اس ملک کے شہری بنیں اور انسان ہونے کی حیثیت سے یہاں پر ایکٹ کریں. عائشہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ پاکستان کو بنے 75 سال ہو گئے ہیں, دین کے لیے بنا تھا, اسلام کے لیے بنا تھا, لیکن اسلام کے لیے یہاں پر کوئی کام نہیں ہوا, تو کیسے کرنا چاہیے؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ بینگ دا سٹیزن آف پاکستان اینڈ مسلمس, ہمیں ہر چیز شعبے پر نظر ہونی چاہیے ہماری, اور ہر شعبے میں ہمارا کردار کیا ہے وہ ادا کرنا چاہیے. لیکن جیسے ڈاکٹری بھی کرنے کا کام, انجینئرنگ بھی کرنے کا کام, آپ لوگوں نے اپنے لیے کیا کام پسند کیا ہے؟ اکاؤنٹنگ. آپ اس میں تو اسکل حاصل کر رہے ہیں, لیکن بہرحال آپ نے شادیاں بھی کرنی ہیں, آپ کے بال بچے بھی انشاءاللہ ہونے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر آپ کے والدین بوڑھے ہوں گے, ان کی خدمت بھی آپ نے کرنی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب وہ سوشل امور ہیں, لیکن کسی ایک میں آپ مہارت حاصل کرنا ہے. پہلے تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس ساری سوجھ بوجھ کے باسات آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا ہے یا آپ نے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کردار ادا. ایکٹیو پارٹیسپیشن آپ کی اس میں ہوگی جس کو آپ چوز کرتے ہیں. تو اس میں اگر آپ کا اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کام کرنا ہے تو پھر آپ نے سیاستدان نہیں بننا. محترم ڈاکٹر سہار احمد صاحب, میں ان کا ساتھی ہوں, یعنی الحمدللہ ان کے ذریعے سے مجھے سیاست کی سمجھ آئی کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. لیکن ہم لوگ کبھی الیکشن پولیٹکس میں نہیں آتے, کینڈیڈیٹ نہیں بنتے. جیسے کوئی صحافی ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے, تو ہم لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں, لیکن اپنی انرجیز ہم اسلام کے فروغ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور الحمدللہ یعنی جب تک میرے بچے پریکٹس میں نہیں آئے, وہ انہوں نے ڈینٹسٹری نہیں کی, تو میں پریکٹس بھی کرتا رہا ہوں. اب الحمدللہ میرے دونوں بیٹے, ایک ڈینٹل ہائیجینسٹ ہے, ایک ڈینٹل سرجن ہے, وہ پریکٹس سنبھال رہے ہیں. تو میں اس میں نہیں, میں ہول ٹائم جو ہے وہ اس کام میں, دین کے فروغ میں, اسلام کی تعلیم میں لگا رہا ہوں. تو یہ ڈیسائیڈ کر دینا ہے کہ میری اصل انرجی کہاں لگے گی. اگر آپ کا ارادہ جو ہے وہ دین کے لیے ہے تو پھر اس کے لیے آپ ہول ہارٹیڈلی ڈیووٹڈ ہو جائیں, لیکن باقیوں پر نظر رکھیں اور اس پہ اپنا کردار ادا کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, یا اللہ اس کو خانہ جنگی سے بچا, اس کو خانہ جنگی سے بچا. یا اللہ یہاں پر ہمیں دیانتدار حکمران عطا فرما, مخلص حکمران عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. بہت شکریہ.